السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ تو کبھی وہ بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اسے قبوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ اگرچہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا، اس طرح یہ دونوں بدبخت خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر فروخت کرو۔ جب تم دونوں یہ مال فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ تو اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا کہہ کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کی، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت زیادہ غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے۔ براہ کرم اپنی سلطنت مصر کے اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا، تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا، مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم بھی دیا کروں گا اور شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروگی ملتے ہی فرعون بہت زیادہ خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ
اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا؟ ناظرین، اللہ تعالی کے حکم سے ایسا ہوا کہ مصر میں ایک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنے لگے۔ پھر انہوں نے جب یہ دیکھا تو فرعون نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور وہ امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کو اپنے زیر انتظام کر لیا جائے۔ لہذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستان کی دروگی اپنے ذمے لے لیے۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کی دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا، اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا، اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ مصر کا وزیر مر گیا۔ چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب بندہ بن چکا تھا، لہذا مصر کے بادشاہ نے فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بد مست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھے خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی بات سن کر حامان بہت حیران ہوا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ ملے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی بات سن کر فرعون نے کہا، ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے؟ کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے کہا، اس بارے میں کوئی تدبیر نکالو۔ حامان کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، اور پھر ایک تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے، میں چاہتا ہوں مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی۔ فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربار میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھی، اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے
اپنی موت سے مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا اور اس کے تخت پر بیٹھتا، اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے؟ کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چونکہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر معاف کروایا تھا اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اس لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا، اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون کا یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین جو تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب دید کی تدریس ختم کرتے اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سننا ہی تھا، درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا رب العالمین کو بالکل بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جانور بن گئے۔ اس وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں، اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی، انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ بہت لمبا جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں اعلان کروایا کہ اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور بس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا، میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ ناظرین، اس طرح کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت
فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اب اپنے گھروں میں تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قوم نے بتوں کو توڑ دیا، فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ وہاں ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی اور باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت زیادہ مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اسی وجہ سے فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ فرعون نے تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کی ظلم کی وجہ سے داستانیں تاریخ کے اوراق بڑے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے تھے۔ باندی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کے ساتھ ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا، حکومت کو نیست و نابود کرنے اور تہس نہس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کی محل میں ایک عورت فرعون کو بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی یہ تو میرے والد کو معبود ہی نہیں مانتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا کہ تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ اور جب لڑکی نے دو ٹوک جواب سنا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگا میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی اور پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا دیکھو بھائی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ اس نے تو اس کو بڑا ڈرایا، دمکایا، جو چاہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اور انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی، وہ حرکت نہ کر اس کی ایک اور اگر اس کی تو یہ اپنی مامتا سے مجبور لے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کے دودھ پیتی بیٹی گھر سے بلوایا، سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا میں تمہاری اس بچی کو باندھی
فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی، اطمینان اتنا بھر چکا کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں دے سکتی۔ چنانچہ باندی کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا، اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی، جو مرضی ہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا، آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے ایک عورت کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا، ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لے لی اور بے گناہ عورت کا قتل اس کو اس لیے ناک سزا دی ہے کہ وہ سن کر حضرت کہا کہ میں بھی تو تجھے خدا عام انسان ہے، جب کیونکہ اس سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العالمین نے بڑا حسن و جمال انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان سے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ بت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہذا کہنے لگا، میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ دربار میں آیا اور اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا، دیکھو کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج اس عورت کی یا تو میں مار ڈالوں گا اور یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا جب وہ ملکہ تھی اور ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہیں صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں بلی ہے، اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر ہے کہ تو اب بھی باز آ جائے اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا، اور اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر
کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اسے کیسی شرم آتی ہے. وہ چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور اس شرموں اور اس میں سما جائے. اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا زیادہ رکھی ہوتی ہے. فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ اسی صورتحال کا شکار ہوئی. ایک طرح ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہی. فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا. چنانچہ فرعون نے کہا اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل اور خوار ہو کر مر رہی ہوں. لہذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کے کیل گاڑ دیے گئے تاکہ وہ ہل نہ سکیں. اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا اس کے جسم سے کھال اتارو. اس ظالم نے زندہ انسان کے جسم سے کھال اتروا دی، وہ بھی عورت، نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہیں. انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی. اس طرح ان کے جسم سے کھال الگ کر دی گئی. اللہ کی شان دیکھیں، وہ ابھی بھی زندہ تھی مگر جسم زخم زخم بن چکا تھا. فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. چنانچہ وہ کہنے لگا مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم. آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم پر مرچیں کی طرح انہوں نے اللہ فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس کے محل کے بدلے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما. اس حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترم. لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے. ظلم کے پہاڑ سہ لیے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، ہر ناراض نہ کیا. آج گزرتے ہوئے دور میں ہم سے بہت چھوٹی سی قربانی مانگی جاتی ہے. کیا ہم اتنے احسان فراموش